محلہ وہاں علماء یہ بیان فرماتے کہ قرآن نہ پڑھے کہ اس کی توہین ہے. تو جب اللہ کا کلام ہو تو خاموشی سے سننا یہ مسلمان مرد اور عورت کے لیے لازم ہوتا ہے. اور پھر بھی 2-3 مرتبہ نعت خان نے اعلان کرنے والے ناظم نے صلو علی الحبیب کہا، تو اس کا معنی ہوتا ہے صلو علی الحبیب یعنی حبیب پر درود پڑھو. تو جب یہ کہا جائے نا اور اب آئے اسی لیے تو درود پڑھنا واجب ہو جاتا ہے. اور میں یہ جب دیکھا کہ صلو علی الحبیب جب نعت خان نے کہا، یہ مدنی منع جو اتنا پیارا پیارا بیان کر رہے تھے، یہی بیان ختم کر رہے تھے صلو علی الحبیب کہہ رہے تھے، تو عوام ہے. میں نے خواص کو دیکھا کہ وہ خاموش بیٹے پہ درود نہیں پڑھ رہے. نہ کرے ایسا یار. یہ تو حدیث میں میرے آقا نے فرمایا کہ دنیا کا بدترین جو بخیل وہ ہے کہ جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے، میرا نام لیا جائے اور مجھ پہ درود نہ پڑے. تو درود کی تو عادت بنائی ہے. آقا فرماتے، بلکہ امام زین العابدین کا قول ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا. تو یہ کیفیت تو نہیں آنے دینا. آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے الفت، ان سے محبت کا تقاضا یہ حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ بندہ جس سے محبت کرتا ہے نا اس کا ذکر بھی اتنا زیادہ کرتا ہے. جس سے محبت کرتا ہے اس کا ذکر اتنا زیادہ کرتا ہے. اور اللہ کے نبی کی محبت یہ تو ایمان کی جان ہے، یہ ایمان کی پہچان ہے، یہ ایمان کی کسوٹی ہے. اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے. یہ انسان نہیں، انسان وہ انسان ہے. یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان خود کہتا ہے میری جان ہے. یہ ایمان کی جان کیا ہے؟ ڈاکٹر اقبال کہتا ہے، کیا کہتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، یہ جہاں چیزیں کیا لوح و قلم تیرے. اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق میں اگر کوئی کمی ہو تو وہ ایمان ہی کامل نہیں ہے. تو زبان کا حق یہ ہے کہ ذکر کرے، درود پڑھے. یہ زبان کس لیے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. جب یہ زبان ملی ہے میرے نوجوانوں، گونگے سے پوچھو کہ زبان کی قیمت کیا ہے، بہرے سے پوچھو کہ سماعت کی قیمت کیا ہے، نابینا سے پوچھو کہ آنکھ کی قیمت کیا ہے، لولے سے پوچھو کہ ہاتھ کی قیمت کیا ہے، لنگڑے سے پوچھو کہ پیر کی قیمت کیا ہے. ہر نعمت والا بنا نعمت والے کو دیکھ کر سوچے یہ نعمت ہے کیا جو بن مانگے اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیا ہے. تو ان نعمتوں کا حق ادا کرے. نعمتوں کا حق ادا کرنا اس کا بھی تعلق ایمان سے. شکران نعمت یہ مومنانہ وصف ہے، اور کفران نعمت یہ کافروں اور منافقوں کا وصف ہے. مومن کی شان یہ ہے کہ نعمت ملتی ہے تو شکر ادا کرتا ہے. بشکر لی ولا تکفرون، اللہ قرآن میں فرما رہا ہے تم میرا شکر کرو، کفر مت کرو. اور شکر یہ کہ جو نعمت جس لیے ملی وہ کام میں اسی کام میں لگایا جائے. ظلم کی تعریف کیا بیان کی گئی ہے؟ ظلم کی تعریف یہ بیان کی گئی ہے کہ اللہ نے جو چیز جس مقصد کے لیے بنائی ہے، جس محل کے لیے بنائی ہے، اور اگر وہ اس کے خلاف اس کا استعمال کرے تو یہ ظلم ہے. یہ ظلم ہے. ہاتھ کائے کے لیے؟ لکھنے کے لیے. ہاتھ کائے کے لیے؟ محنت کے لیے. اب ہاتھ سے پیر کا کام لے اور ہاتھ سے زمین پہ چلنے لگے تو کیا وہ اچھا سمجھا جائے گا؟ یا تو کوئی سمجھے گا کہ یہ کرتب کر رہا ہے، یا تو کوئی سمجھے گا کہ یہ پاگل ہو گیا ہے، یا تو سمجھے گا کہ اس پہ عاصب ہو گیا ہے. یہ مینٹلی صحیح نہیں ہے. ہاتھ سے چلے گا، چل رہا ہے، لیکن ہاتھ سے چلنا یہ نعمت نہیں ہے. اللہ نے پیر دیے، اب پیر سے اگر وہ کچھ لکھنے لگے تو یہ اس کی توہین ہے. پیر سے نہیں لکھا جائے گا. کتاب کی توہین ہوگی، قلم کی توہین ہوگی. آنکھ یہ نعمت ہے، زبان یہ نعمت ہے، کان یہ نعمت ہے. اور ان نعمتوں کے معاملے میں سورہ یاسین ہم پڑھتے تو ہیں. ابھی شب برات میں ہم نے سنی
6 رکعت پڑھے، ہر 2 رکعت کے بعد سورہ یاسین پڑھی گئی. افسوس ہے کہ ہم قرآن ایک تو پڑھتے نہیں، پڑھتے تو رسمی پڑھتے ہیں، اسے سمجھتے نہیں، اور سمجھتے بھی ہے تو افسوس عمل کی توفیق نہیں ہوتی. کیا ہے ان نعمتوں کے تعلق سے؟ اللہ سورہ یاسین میں کیا فرما رہا ہے؟ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. اس دن اللہ تمہارے منہ کو مہر مار دے گا، بند کر دیا جائے گا منہ. پھر ہاتھ بولیں گے کہ یہ ہاتھ نے کیا کیے، کان بولیں گے کہ انہوں نے کیا سنا، پیر بولیں گے کہ یہ کہاں چلا، رانیں کلام کرے گی کہ کس لیے تھڑکی، دل سے کلام ہوگا. ہاں قرآن میں یہاں تک ہے کہ جو دل میں تمہارے خطرے گزرتے اللہ ان خیالات کے تعلق سے بھی تم سے پوچھے گا. تو پلیز بی سیریس یار، جس سے پوچھنے کا معاملہ ہو جاؤ نا. ابھی جیسے بچے ہیں، ان سے پوچھنے کا معاملہ تھا کہ امتحان ہوگا، کتنی محنت کی ہوں گی ان بچوں سے پوچھئے گا. جس بچے نے بیان کیا ہے اس کو استاد نے کتنی محنت کرائی ہوگی کہ آج بیان کرنا ہے، کتنے ٹینشن کے ساتھ اسے بیان تیار کیا ہوگا کہ اعلیٰ حضرت کے ایک ایک القابات کو اتنی اس کی زبان کی صفائی تھی اس بچے کی. اللہ سے نظر بد سے بچائے اور اسے بہترین عالم بنائے، مفتی بنائے، بہترین حافظ قرآن بنائے. بڑا پیارا بیان کر رہا تھا. لیکن میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ رسمی طور پہ شریک ہے، وہ بیچارہ بول رہا ہے، بیان کر رہا ہے، باتوں میں آپ لگے ہیں، توجہ موجود نہیں ہے. یہ سب شکران نعمت نہیں ہے، یہ کفران نعمت میں مبتلا ہوگی، یہ کفران نعمت میں شامل کی جائے گی. بی سیریس، پوچھا جائے گا آپ سے. جب پوچھ گچھ ہوتی ہے نا تو انسان ہل جاتا ہے. اگر آپ کو کال آ جائے کہ پولیس بلائیے انکوائری کے لیے، آپ کی حالت خراب ہو. لیکن پولیس سے اوپر کا ڈپارٹمنٹ ہو، کون سی سی آئی ڈی والے بلا رہے، اور آپ کا حالت بگڑ جائے، سی آئی ڈی کے اوپر سی بی آئی چلے جائے، آپ تشویش میں پڑ جائے، آپ کو انکم ٹیکس والے کال کر لے، آپ کے چہرے پہ فکر ہونے لگ جائے، ای ڈی والے آپ سے پوچھنے کے لیے آ جائے تو منسٹروں کی نیند اڑ جائے. ارے جب پوچھ گچھ کا معاملہ آتا ہے، حاکم پوچھنے پہ آتا ہے تو بڑے بڑوں کی حالت خراب ہو جاتی ہے. اور احکم الحاکمین خدا ہم سے پوچھنے والا ہے، وہ حساب لینے والا ہے. ہمیں کتنا سیریس ہو جانا ہے. دنیا میں تو آپ چکمہ دے سکتے ہو، رشوت دے سکتے ہو، دھوکہ دے سکتے ہو، چال چل سکتے ہو، نکل سکتے ہو، باہر نکلنے کی کیا گنجائش ہے؟ کوئی چانس ہی نہیں ہے. تو کفران نعمت مت کیجیے پلیز. یہ کفران نعمت ہمیں رسوا کر دے گی. آج جو پوری دنیا میں مسلمان رسوا ہے اس کا سبب یہ ہے کہ وہ کفران نعمت میں، شکران نعمت نہیں کر رہے، وہ کفران نعمت میں مبتلا ہے. جب تک مسلمان شکران نعمت میں مصروف تھے پوری دنیا میں اللہ نے اسے غلبہ عطا فرمایا تھا، پوری دنیا میں بلبلہ تھا. میں بہت لمبی باتیں نہیں کر رہا ہوں. خلافت عثمانیہ، اس کا امپائر کتنے 3 بر اعظم پر اس کا امپائر پھیلا ہوا تھا. یورپ کی طرف، ایشیا کی طرف، افریقہ کی طرف اس کا امپائر پھیلا ہوا تھا. کیوں تھا؟ یہ شکران نعمت کرتے تھے. جب بندہ شکران نعمت کرتا ہے اس کی نعمت پہ اللہ تعالیٰ اضافہ کر دیتا ہے، اور جب وہ کفران نعمت میں مبتلا ہوتا ہے اللہ اس سے نعمتوں کو چھین لیتا ہے. تو بی سیریس، شکران نعمت میں مبتلا ہو جائے. اور شکران نعمت کیا ہے؟ کہ زبان اللہ اس کے رسول کے لیے، دل اللہ اس کے رسول کے لیے. اعلیٰ حضرت پھر جواب دیتے. کیا جواب دیتے؟ فرماتے دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. تو اپنے آپ کو شکران نعمت میں مبتلا کرے اور درود کی عادت بنائیں، درود کی عادت بنائیں. میں ابھی پھر آپ کو امام زین العابدین کا قول سنایا ہوں کہ جو درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا. تو آئیے درود کو یاد کریں اور اس طرح آواز سے بلند پڑھے کہ یہ یہاں کے درخت، یہ یہاں کے پتھر، یہاں کے یہ نباتات، آپ کے جمادات آپ کے درود پر گواہ ہو جائیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ
وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی پاک صاحب الاولاق سیاح افلاق جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان نجات نشان ہے کہ کل بروز قیامت اس کی وحشتوں اور گھبراہٹوں سے وہ شخص جلد نجات پائے گا جس نے دنیا میں مجھ پہ کثرت سے درود پڑے ہوں گے، کثرت سے۔ قیامت کی وحشت کیا ہے؟ اس کے تعلق سے آپ نے امیجن کیا ہے کچھ کہ قیامت کی وحشت کیا ہے؟ نہیں، قیامت اللہ اکبر، ذرا تصور میں لائیے، تصور میں لائیے۔ آج مہنگائی آپ کے تصور میں، رسوئی گیس آپ کے تصور میں، پیٹرول کی مہنگائی آپ کے تصور میں، بڑھتے ہوئے قیمتوں میں جو کچھ بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ میں اپنی بات کر رہا ہوں، میرے مسالے کا کاروبار ہے، مسالے کا کاروبار، شاید اتنی ڈیٹیل آپ کو پتہ نہیں ہوگی۔ جو مرچی میں 65 روپیہ 70 روپیہ کلو میں لیتا تھا پانڈی مرچی، اس کی قیمت 350 روپیہ ہوگی۔ جو کشمیری مرچی میں 180 روپے میں میکسیمم لیتا تھا، آج مارکیٹ میں اس کی قیمت 640 روپیہ ہے۔ جو جیرا 150 روپیہ کلو آتا تھا، آج وہ 350 روپیہ کلو ہے۔ میں اپنی بات کر رہا ہوں، مجھے ٹینشن ہوتا ہے کہ میں اپنی برانڈ کو بھی سنبھالوں، پرائس کو بھی سنبھالوں، کمپٹیشن کو بھی سنبھالوں، ٹارگیٹ کو بھی اچیو کروں۔ ہاؤ ٹو مینیج دا بزنس ایک چیلنج ہو گیا ہے فیلڈ کو۔ دھوکہ دے نہیں سکتا ہوں، ملاوٹ کر نہیں سکتا ہوں، مال بگاڑ دے سکتا ہوں، کوالٹی چینج نہیں کر سکتا ہوں، کمانا بھی ہے، خرچ نکالنا بھی ہے۔ ہاؤ اٹ از پاسبل، ہاؤ اٹ از پاسبل؟ انویسٹمنٹ میرا 4 ٹائم ہو چکا ہے۔ ہاؤ اٹ از پاسبل کہ آئی ول گیٹ دا گین؟ تو پیارے محترم اسلامی بھائیوں، ایک چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہمیں پریشان کرتی ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں کیا ہیں؟ دنیا کی تکلیف چھوٹی، دنیا کی راحت بھی چھوٹی، اس کی تکلیف عارضی، اس کی راحت بھی عارضی، لیکن قیامت کی تکلیف شدید تکلیف، قیامت کی راحت ہمیشہ کی راحت۔ اس قیامت کے معاملے میں سوچئے کہ کیا ہوگا۔ ارے میرے آقا علیہ السلام اس قیامت کے تعلق سے فرماتے کہ زمین تانبے کی کر دی جائے گی، کوپر جلدی گرم ہو جاتا ہے، اور سورج جو آج ہم سے کروڑوں میل کی دوری پر ہے، وہ سورج صرف 1.25 میل پہ ہوگا، 2 کلومیٹر۔ تھوڑا امیجن کیجئے میرے اسلامی بھائیوں، ابھی میں رات کا وقت ہے، کھلے آسمان میں بیان کر رہا ہوں، اور پسینہ اتنا نکل رہا ہے کہ میں سخت آزمائش میں آ رہا ہوں نا، بیان کرتے کرتے مجبور ہو گیا، اشارہ کیا تو اسلامی بھائی نے پنگا کیا ہے۔ رات کا وقت ہے، کھلا میدان ہے، تھوڑی بہت ہوا بھی چل رہی ہے، پھر بھی گرمی کا احساس ہو رہا ہے۔ امیجن کیجئے قیامت کیا ہوگی۔ سورج صرف 1.25 میل پر، 1.25 میل یعنی 1.65 کلومیٹر کا 1 مائل ہوتا ہے، 1.2 یا 1.25 میل 1.25 مائل یعنی 2 کلومیٹر تقریباً ہو رہا ہے۔ سورج کتنا دور ہے ہم سے؟ سائنس بھی ایگزیکٹلی اس کی دوری بیان نہیں کی ہے، صرف اتنی کہہ رہی ہے کہ کروڑوں مائل کی دوری پر ہے۔ اب اس کی گرمی کتنی ہے ایگزیکٹلی سائنس کو بھی نہیں پتا ہے۔ سائنس نے اپروکسیمیٹلی اس کی گرمی بیان کی۔ وہ اپروکسیمیٹلی گرمی کیا ہے کہ جو سورج ہے اس کے 2000 کلومیٹر کے کتنے 2000 کلومیٹر کے سراؤنڈنگ ایریا میں یہ بول ہے، یہ سورج فرام دا رائٹ لیفٹ ٹاپ باٹم 360 ڈگری سینٹیگریڈ اس کے سراؤنڈنگ میں لوگ پہنچ تو نہیں پائے۔ 2000 کلومیٹر کی فیس کیا کہ 2000 کلومیٹر کی دوری پر اس کی گرمی 2 لاکھ ڈگری سینٹیگریڈ ہے۔ کتنی ہے؟ 2 لاکھ۔ آپ کی ماچس کا جو تیلا ہوتا ہے نا، تیگا جلائے اور اسے ہتھیلی کے نیچے رکھیے، اس کی گرمی کتنی ہے؟ اس کی گرمی کتنی ہے؟ 350 350 375 میکس، اتنی ڈگری ہے۔ ذرا ہتھیلی کے نیچے رکھیے،
کیا ہوگا؟ امیجن کیجئے، تصور کیجئے اس قیامت کے معاملے میں. سوچئے جس دن آپ کو جانا ہے دنیا کے امتحانات کے لیے، دنیا کے معاملات کے لیے. ہمیں بڑا ڈر لگتا ہے. ایک بچہ، اس کی رات میں آنکھ کھل گئی، آدھی رات میں آنکھ کھل گئی، رونے لگ گیا، خوب رو رہا، بچہ خوب رو رہا ہے. باپ کو حیرت ہوئی کہ کیا بات ہے، میرا بچہ کیوں رو رہا ہے؟ بیٹا کیا ہوا؟ کوئی تکلیف ہے، کوئی پریشانی ہے، کچھ پیٹ میں درد ہے؟ بچے نے کہا نہیں ابا، آج جمعرات تھی اور کل جمعہ کا دن ہوگا. استاد ہمارے پورے ہفتے کا سبق مجھ سے پوچھے گے اور میں نے اتنی تیاری نہیں کی ہے. مجھے بڑا ڈر لگ رہا ہے کہ کل استاد کے سامنے میرا کیا بنے گا، کیا جواب دوں گا، مجھ پر سختی تو نہیں ہوگی، مجھے سزا تو نہیں دی جائے گی. بچہ یہاں رونے لگا، باپ وہاں رونا شروع کر دیا. اور باپ نے دل میں خیال کیا کہ یا اللہ، یہ ایک ہفتے کا سبق دینے کے لیے کل استاد کے معاملے میں ڈر رہا ہے، سزا کے معاملے میں خیال کر رہا ہے اور اسے خوف کھا رہا ہے، نیند اڑ گئی ہے، اور مجھے تو تیرے دربار میں قیامت کے دن ساری زندگی کا حساب دینا ہے، ساری زندگی کا حساب دینا ہے. اے مولا میرے پاس کیا تیاری ہے، میرے پاس کیا تیاری ہے؟ قیامت کے معاملے میں غور کرے. حضرت حاتم اصم رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ جانتے کہ آج سے 1200 سال پہلے کے ولی کامل ہے. حاتم آپ کا نام ہے اور اسم کیا ہے؟ آپ کا لقب ہے. اسم کس کو کہتے ہیں؟ کم سننے والے کو، جو کم سنے یعنی بہرا. اللہ اکبر. یہ آپ کے ساتھ منسوب ہو گیا. اب یہ ہوا بھی کیوں؟ میرے جتنے نوجوان، میرے بھائی بڑے جے بیٹے، وہ اور جو گھرے میں سن رہی ہے وہ سن لے کیوں آپ کو یہ اسم کہا گیا. ایک مرتبہ آپ کے پاس ایک پردہ نشین خاتون، پتہ یہ چلا کہ پردہ یہ اوائل اسلام سے یہ رائج ہے، عورتوں نے نہیں چھوڑا. اور جتنی بھی دنیا میں عورت ہے وہ سب عورت ہے. ہر عورت خاتون نہیں ہے. خاتون وہی ہے جو اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرنے والی ہے، جو رسول کی غلام ہے، عاشقہ ہے، وہ خاتون ہے. ورنہ وہ عورت ہے، اونلی عورت ہے، وہ خاتون نہیں ہے. خاتون جنت جو کہتے ہیں فاطمہ زہرا، وہ خاتون جنت اسی لیے کہلاتی ہے کہ وہ خاتون تھی. ہم کیا خاتون ہیں اس پہ آپ غور کریں. میرے بیان میں میں وہ بات میں لاؤں گا. اب یہاں خالی ذہن دے رہا ہوں کہ وہ پردہ نشین خاتون ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے حضرت حاتم رحمت اللہ علیہ کی دربار میں حاضر ہوئی اور اس نے مسئلہ پوچھا. دوران گفتگو بات کرتے کرتے اس کی آواز کے ساتھ ریح خارج ہو گئی، گیس نکل گئی. انسان ہے، ہو جاتا تکلیف. اب جب یہ عمل ہو گیا تو اس کو بڑی شرمندگی ہوئی. انسان شرما جائے گا. اور عورت غیر عورتیں، اور وہ جھجکانے لگی، گلٹی فیلنگ ہونے لگی. آپ نے محسوس کیا کہ یہ عورت جھجک رہی ہے، شرمندہ ہو رہی ہے. تو اس کا دل رکھنے کے لیے آپ نے کیا کہا؟ اے بہن کیا مسئلہ کہا، ذرا زور سے کہنا. جیسے ہی آپ نے کہا تو وہ اس کو ریلیکس ہو گیا کہ جو میری آواز خارج ہوئی نا ریح سے، وہ شاید انہوں نے نہیں سنے. اس کو ریلیکس ہوا، سکون کے ساتھ خاتون نے مسئلہ پوچھا، آپ نے اس کا جواب دیا اور وہ خاتون چلی گئی، وہ وہاں سے روانہ ہوگی. اب اس کو زندگی بھر خالی سامنے اس کی دل نہیں رکھا، زندگی بھر اس کو اس بات کا احساس نہ ہو تو آپ سب کے سامنے کہتے کیا کہا، ذرا زور سے کہنا، کیا کہا، ذرا زور سے کہنا. اللہ اکبر. ایک خاتون کی عزت رکھنے کے لیے، اس کی دل جوئی کے لیے اپنے آپ کو بہرا کہلانے کے لیے تیار ہو گئے. اور ہم مسلمان کیا کرتے؟ کسی کا عیب مل جائے، او ہو بازار میں سے عام کرے گی، وہ فلاں، وہ ذمہ دار، وہ حاجی، وہ بیپاری، ہر ایک نمبر کا ٹھگے. یوں ہے مسلمان کی عزت پامال کر دے. اسلام نے آپ کو رائٹ ہی نہیں دیا ہے. کسی کی عزت کو عیب دیکھو چھپا دو، عیب دیکھو چھپا دو. کسی مومن کا عیب دیکھو، حدیث میں فرمایا گیا کہ کسی نے کسی مومن کا عیب دیکھا اور اسے چھپایا، پردہ پوشی کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے وہ ثواب دے گا گویا کہ کسی زندہ لڑکی کو دفن کر دیا گیا.
اور اسے نکالا گیا، اس کی پرورش کی گئی اور اس کا اچھی جگہ نکاح کیا گیا، اس عمل پر جو ثواب ہے وہ عیب چھپانے پہ اللہ تعالیٰ اسے ثواب عطا فرمائے گا۔ ہم تو یعنی عیب مل جائے اوہ ہوئے ڈھنڈورا پٹتے ہیں۔ ہاں وہ منافق جس کے عمل میں نفاق ہو، وہ بدعقیدہ جس کی بدعقیدگی کفر تک ہو، وہ گستاخ رسول جس کی گستاخی کفر تک پہنچتی ہو، اس کو ظاہر کرنا ہم پر لازم، لیکن یہ کام علماء کا ہے۔ لیکن جو مومن ہے، سنی ہے، ایمان والا ہے، اس کے عیب کو بیان مت کرتے پھریے، غیبت کا وبال مت اپنے سر پہ لیجئے۔ اور پھر اس سے بھی بڑھ کے مسلمان گناہ کرتے تہمت لگاتے۔ تہمت اسے کہتے ہیں کہ جو نہیں کیا ہے اور وہ اس پہ بلیم کرنا، تم نے ایسا کیا ہے، تم نے ایسا کیا۔ وہ قسم کھا کے کہتا ہے ارے قسم سے میں نے نہیں بولا ہے، ارے قسم تو سب کھاتے رہتے ہیں، ہمیں معلوم ہے۔ ارے معاذ اللہ رب العالمین، یہ سب کفران نعمت ہے۔ حاتم اسم یہ اللہ کے مقبول، ان کے پاس ایک شخص حاضر ہوا، مالدار شخص پہنچا اور اس نے کہا کہ حضور میں دعوت دینا چاہتا ہوں آپ کو، میرے گھر کھانے کے لیے تشریف لائے۔ اللہ والے کھانے سے دور بھاگتے، کن کے؟ مالداروں کے، ان کے پاس نہیں جاتے، ان کے درباروں میں نہیں پہنچتے۔ ایک روایت ہے کہ مالداروں کے در پر جانا ایمان کو کمزور کر دیتا ہے۔ کس لیے جانا؟ ان کی خوشامد خوری کے لیے، ان کی تعریف کے لیے، ان کے اکرام کے لیے۔ کسی فاسق کی تعظیم کرنا یہ ایمان کو کمزور کر دیتا ہے۔ کس لیے؟ دنیا کے لیے۔ لیکن دین کے لیے آپ جا رہے، چندے کے لیے جا رہے، شریعت اجازت دے رہی ہے۔ اس کی اصلاح کے لیے جا رہے، شریعت اس کی اجازت دے رہی ہے، لیکن اس کے اکرام کے لیے جا رہے۔ وہ مالدار ہے، میں اس کو وہاں پہنچوں، اللہ اکبر۔ ارے ایک نواب کے تعلق سے اعلیٰ حضرت کے بارگاہ میں کسی نے کہا کہ ایک شعر لکھ دیجئے، میں ان کے وہاں پہ شعر پڑھ دوں گا ان کی تعریف میں تو مجھے کچھ انعام مل جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت کا قلم صرف رسول کے لیے چلتا تھا، اللہ کے لیے چلتا تھا، آخرت کے لیے چلتا تھا۔ اعلیٰ حضرت سے جب وہ فرمائش کی تو اعلیٰ حضرت نے ایک شعر لکھا اور لکھا کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ نہیں۔ یعنی وہ نان پارے کے نواب کے لیے جو شعر لکھوانا چاہتا تھا، اعلیٰ حضرت نے شعر میں اس کا جواب دے دیا کہ کروں مدح اہل دول رضا، یعنی دولت والوں کی میں تعریف کروں، پڑے اس بلا میں میری بلا، اس بلا میں میری بلا پڑے۔ ارے میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں رسول کا فقیر ہوں، میرا دین پارا نان ہی، یعنی نان پارا روٹی میرا دین نہیں ہے۔ خوددار بنیے، غیور بنیے، اور پھر دوسروں کی نعمتوں کو دیکھ کر ناشکری مت کیجیے، دوسرے کی محل کو دیکھ کر اپنی جھوپڑی مت جلائیے، دوسروں کی کار کو دیکھ کر اپنی سائیکل پہ روئیے مت، دوسروں کی موٹر سائیکل دیکھ کر اپنی اسکوٹی پہ مت روئیے، دوسرے کے شاندار لباس دیکھ کر اپنے لباس پہ مت روئیے۔ یہ کفران نعمت ہے۔ شکران نعمت تو یہ کہ جو ملے رب کی رضا پہ راضی رہے، رب کی رضا پہ راضی رہے۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا، آپس میں دونوں کلام کرنے لگے کہ آپ کو ملتا ہے تو کیا کرتے اور نہیں ملتا تو کیا کرتے؟ تو انہیں کہا کہ ملتا ہے تو شکر کرتے اور نہیں ملتا ہے تو صبر کرتے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس میں کون سا کمال ہے؟ یہ کمال تو ہماری گلی کے کتوں میں، جب ملتا ہے تو وہ دو ملاتے اور نہیں ملتا ہے تو منہ تکتے دیکھتے کہ مالک کوئی نہ کوئی گوشت ہڈی ڈال دے گا۔ اور وہ بزرگ کو بڑی دل پہ لگی گیا، باقی یار اس میں کون سا ہمارا کمال ہے؟ انہوں نے پوچھا کہ آپ کیا کرتے ہیں، آپ کے یہاں کیا معمول ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہمیں نہیں ملتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتے، ہمیں نہیں ملتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتے، اور جب ہمیں مل جاتا ہے تو ہمیں اسے غریبوں میں تقسیم کر دیتے۔ ہم کہاں ہیں یار؟ ہم کس ٹائپ کے مسلمان ہیں؟ ہماری کیٹیگری کیا ہے؟ ہمارا اسٹینڈرڈ کیا ہے؟ اب یہ حاتم اسم کے پاس وہ مالدار پہنچا، دعوت دی کھانے کی، آپ نے پہلے اسے منع کیا کہ میں مالداروں کے وہاں نہیں جاتا ہوں، منع کر دیا، کہا حضور دعوت قبول فرما لے، دعوت قبول کرنا سنت ہے۔ جب سنت کی بات کی تو یاد رکھیے کہ مسلمان پہ 5 حق ہے، مسلمان کی مسلمان پر 5 حق ہے۔ کیا 5 ہے؟ سلام کرے تو جواب دے، سلام کرے تو جواب دے، چھینک آ جائے
تو چھینک آنے پہ کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ کم از کم. پھر کیا پڑھے؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. جو یہ چھینک آنے پر یہ کلمہ ادا کرے در مختار میں کہ اللہ اسے کان، داڑھ اور کمر کے درد سے محفوظ فرما دے گا. الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. لیکن جب یہ کہہ دے تو میں نے سن لیا تو میرے پہ واجب ہو جاتا ہے کہ میں جواب میں کہوں یرحمک اللہ. کیا کہوں گا میں؟ یرحمک اللہ. یہ جواب ہے کہ اللہ تجھ پہ رحم فرمائے. اب اس نے جب سنت کی بات کی تو یہاں وہ 5 باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں. مسلمان کی مسلمان پہ حق. سلام کرے جواب دے. سلام کرنے والا آپ کو معلوم ہے سنی صحیح عقیدہ ہے. بدگمانی مت کیجئے. ہر ایک پر بد عقیدہ بد مذہب کا لیبل نہیں لگا سکتے آپ. جب تک کہ اس کی بد عقیدگی بد مذہبی ثابت نہ ہو جائے تب تک اس پہ لیبل لگا نہیں سکتے. تو سلام کرے تو جواب دے، چھینکو تو جواب دے، دعوت دے تو قبول کرے، بیمار ہو تو عیادت کرے، مر جائے تو تعزیت کرے. یہ 5 حق ہے. اور آج مسلمان آپسی رنجش میں بھائی بھائی کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں، پڑوس پڑوس کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں، حال پوچھنے کے لیے تیار نہیں. درد نہیں ہے. اپنی کیٹیگری کو دیکھیے، اپنا ٹیسٹ کیجئے. بلڈ شوگر کا ٹیسٹ کرتے ہو، کولیسٹرول کا ٹیسٹ کرتے ہو، ڈائبٹک ٹیسٹ کرتے ہو، یورین ٹیسٹ کرتے ہو، CBC ٹیسٹ کرتے ہو. ارے اپنے ایمان کو بھی تو ٹیسٹ کرو، اپنے اخلاق کو بھی تو ٹیسٹ کرو، اپنے مذہب کو بھی تو ٹیسٹ کرو کہ میرا اخلاق کہاں پر ہے، میں مذہب میں کتنا پختہ ہوں، میں ایمان میں کتنا کامل ہوں، میں اللہ کے نزدیک کتنا سرخ ہوں، میں لوگوں کے سامنے مسلمان تو ہوں، اللہ کے نزدیک ہوں. وہی ڈاکٹر اقبال کہتا نا، یہ تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، پٹھا بھی ہو، یہ تو بتاؤ کیا مسلمان بھی ہو؟ اپنے آپ کو سب کچھ کہہ رہے، خان ہے، پٹھان ہے، سید ہے، شیخ ہے، بڑئی ہے، چودھری ہے. ارے آپ دنیا کے نزدیک سب کچھ ہے، اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ اللہ کے نزدیک آپ کی کیٹیگری کیا ہے؟ حاتم اسم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اچھا تو مجھے سنت کی بات کہتا ہے تو میں تیری دعوت قبول کرتا ہوں، لیکن تجھے میری 3 باتیں ماننی پڑے گی. کہا حضور کیا آپ کی 3 باتیں؟ کہا میں جہاں چاہوں گا وہاں بیٹھوں گا. کہا دوسری؟ میں جو چاہوں گا وہ کھاؤں گا. کہا حضور تیسری؟ میں جو کہوں گا تجھے اس پہ عمل کرنا ہوگا. اب میرے جیسا کوئی بندہ تھا، اس نے تصور کر لیا کہ یہ ابھی آپ نے مجھے میرے لیے تخت بچھایا نا، میں بیٹھا ہوں. وہ اللہ والے تھے، وہ سوچا کہ یہ کہاں تخت وغیرہ پہ بیٹھتے، یہ تو چٹائی پہ بیٹھنے کی ان کی عادت ہے، یہ فقیرانہ زندگی گزار رہے، اور اللہ نے تو مجھے بہت مال دیا ہے، میں ہر طرح کا اہتمام کر دوں گا، چٹائی بھی بچھا دوں گا، قالین بھی بچھا دوں گا، تخت بھی بچھا دوں گا، جہاں چاہیے یہ حضرت بیٹھ جائیں گے. اور پھر کھانے میں تو سادہ کھانا کھاتے ہیں، میں ان کے لیے سادہ کھانا بنا دوں گا، مرغن غذا ہے سب رکھ دوں گا، جو چاہیے کھا لیں گے. اور یہ اللہ اس کے رسول کی باتیں کرتے ہیں، کچھ ہدایت کریں گے تو میں ہاں کر دوں گا. یہ خیال کر کے اس نے 3 باتیں قبول کر لی. اوکے آپ نے ڈن کیا، فلاں دن میں آپ کے وہاں آؤں گا. اب کیا ہو گیا؟ آؤں گا مطلب وعدہ ہو گیا، آؤں گا مطلب وعدہ ہو گیا ہے. اور وعدے کے معاملے میں سن لے، مومن کے تعلق سے حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ مومن سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن وعدہ خلاف نہیں ہو سکتا. وہ جھوٹا اور وعدہ خلاف نہیں ہو سکتا. جھوٹ اور وعدہ خلافی یہ منافق کی پہچان ہے، مومن کی پہچان نہیں ہے. یہاں تو بس ٹالنے کے لیے ٹائم دیتے تھے، آ جانا نا اگلے ہفتے دوں گا، اگلے ہفتے آ رہا ہوں نا آپ کے پاس. معاذ اللہ رب العالمین، دھکے پہ دھکا کھلا رہے، وعدہ خلافی کر رہے. اللہ اکبر. ایک بندے نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے وعدہ کیا کہ میں یہاں پر آؤں گا، آپ سے ملاقات کروں گا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام 3 دن تک وہاں پہ اس کا انتظار کرتے رہے. 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن تک انتظار رہے. اس کو یاد آیا اور ملنے کے لیے پہنچا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پہ برہمی اظہار نے کی، صرف اتنا فرمایا کہ تو نے مجھے آزمائش میں ڈال دیا. ہائے رحمت للعالمین کا انداز دیکھیے، تو نے مجھے آزمائش میں ڈال دیا. ہمارے جیسا ہو تو مکار، عیار، خبیث کہیں گا، بدتمیز، کیونکہ ہمارے تو اندر جو ہوتا ہے نا وہی باہر نکلتا ہے. انسان کی جو اندر ہوتا ہے نا
وہی باہر نکلتا ہے. ہمارے اندر غلاظت بڑی پڑی ہے, وہی باہر نکلتی ہے. جب چوٹ لگتی ہے, کسی انسان کو پتہ معلوم کرنا ہو نا, تو اسے عزت مت دو. مجھے ہار پھول دیں گے, میں تو خوش ہو جاؤں گا, او میرے آنے پہ کھڑے ہو گئے, تخت بٹھا دیا, گلے میں ہار ڈال دیا. میں اپنے آپ کو اس وقت پہچانوں جب میں دھلیا میں آؤں بمبئی سے, اور یہاں کے اسلامی بھائی مجھے لفٹ ہی نہ کرے, رسپونڈ ہی نہ کرے, اور وہاں پتہ چل گیا او ہو یار پوری دنیا میں حاجی جناب کھلا رہے, دھلیا والے تو رسپانس ہی نہیں دے رہے. اب میں ناراض ہو کے یہاں سے نکل گیا اور دل میں برا لگا دیا. اب پتہ چلا کہ میں اللہ کے لیے مخلص ہی نہیں ہوں, میں تو اپنی عزت کے لیے, اپنے نام کے لیے مخلص ہوں. حاتم اسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ نے وعدہ کیا اور اس دن آپ اس کی دعوت پہ پہنچ گئے. اس نے پورے گاؤں والوں کو بلا لیا. دھلیا کا کوئی سیٹ ہو, دھلیا والا سیٹ میدان میں دعوت کے بلا لے کے, کوئی مقبول آ رہا ہے, میرا پیر آ رہا ہے, فلاں آ رہے ہیں. اس نے سب کو جمع کر لیا, سب جمع آئے. حاتم اسم رحمۃ اللہ تشریف لائے. جہاں لوگوں نے جوتے چپل اتارے تھے آپ وہاں جا کے بیٹھ گئے. اب اس کو بڑی یعنی جھٹکا لگا, کہنے لگا حضور یہ کیا کر رہے ہیں, اندر آئیے بیٹھیے, سارے اہتمام میں. آپ نے کہا تھا کہ میں نے تجھے پہلے کہا تھا کہ میں جہاں چاہوں گا وہاں بیٹھوں گا. وہ خاموش ہو گیا. کھانے کا وقت ہوا, دستر بچھائے گئے, دستر بچھ گیا, آپ اندر دستر پہ بیٹھے, سارے مرغن غذائیں سامنے رکھی پڑی ہے, کھانے پینے کی ساری چیزیں پڑی ہے. آپ نے اپنی جھولی کھولی, ایک سوکھی روٹی اٹھائی اور آپ نے کھانا شروع کر دیا. پانی اس کا استعمال کیا, جو کمتر چیز تھی وہ استعمال کی, اور روٹی استعمال کر کے آپ نے اپنا کھانا مکمل کیا. اب اس کو حیرت ہوئی, اللہ اکبر یہ کیا ہو گیا ہے, یہاں تو سب طرح کی چیزیں اور حضرت یہی کر رہے ہیں, چھوڑ دیا. ہمارا کیا ہوتا ہے, اب وہاں تو ہمارے کھانا سامنے آ جائے نا, پھر اپنی پتہ چل جاتا ہے کہ ہم کتنے کھانے کے حریص ہیں. شادیوں میں یہ منظر میں دیکھتا ہوں, شادیوں میں شادی ہوتی ہے, اسٹارٹر ہو, ہمارے بمبئی کی بات کر رہا ہوں, جو غریب کی شادی ہوتی, مالداروں کی تو کوئی پرواہ نہیں لے, ان کے پاس تو بہت پیسہ ہے. میں غریب کی بات کرتا ہوں, جو بیچارہ لمیٹڈ فنڈ میں شادی کرتا ہے, 400 آدمی کی دعوت دیتا ہے, 2-3 اسٹارٹر میکسیمم بیچارہ پانا, ورنہ 2 اسٹارٹر, ایک بریانی اور یوں. اب وہ نے 400 کی دعوت دی تو 500 کا اہتمام کرتا ہے. لیکن میرے جیسا کھانے والا پہنچ جائے نا, اب وہ اسٹارٹر ایک سیخ رکھا, ایک کباب رکھا, ایک اور ڈالنا, ایک کباب اور رکھنا, یا البیک فش مزیدار یہ اور ڈالنا. اوکے, بریانی کی ڈش آ گئی, اب بریانی بڑھ رہی ہے تو میرے ہاتھ میں ڈش آ گئی, تو میں لیگ پیس, بریسٹ, بٹاٹا سب ڈال رہا ہوں. سامنے والا بیچارہ منہ تھک رہا ہے کہ کب میرے ہاتھ میں پلیٹ آئے گی یار, اور جب اس کے ہاتھ میں پلیٹ آتی تو سارا گوشت غائب. کھانے کی کتنے حریص ہے, کتنی حرص ہے کھانے کی, اللہ اکبر. اور پھر پیٹ بھر کے کھائیں گے, خوب بولتے نا کہ دبا کے کھاؤ, دبا کے کھائیں گے. معاذ اللہ رب العالمین. کم کھائیے یار, کم کھائیے, کم کھانے کی فضیلت پڑھیے, کم کھانے کے تعریف سنیے. آپ کو ترغیب میں بتا رہا ہوں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نکاح دنیا میں نہیں ہوا. عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی, برگزیدہ نبی, ان کا دنیا میں نکاح نہیں ہوا, ان کا جنت میں نکاح ہوگا, جنت میں نکاح ہوگا. اور ان کی دعوت ولیمہ ہوگی جنت میں, دعوت ولیمہ. اور دعوت ولیمہ ایک وقت نہیں ہوگی, 2000 سال تک دعوت ولیمہ چلے گی. کتنے ہزار سال تک, 2000 سال تک. کون کون اس میں داخل ہونا چاہتا ہے, کیا بات ہے یار, سب داخل ہونا چاہتے ہیں ماشاءاللہ. ان میں داخلہ ان کو ملے گا جو دنیا میں کم کھاتے تھے. اس دعوت ولیمہ میں ان کو انٹری ملے گی جو دنیا میں کم کھاتے تھے, کم. ہم تو کیا ہے, صبح ناشتہ اور لنچ کے بیچ میں پھر کھانا, پھر ناشتہ, پھر دوپہر میں کھانا کھا لیے, اور رات کے کھانے کے بیچ میں پھر شام میں پھر ناشتہ, بیل پوڑی, پانی پوڑی, کچوڑی, سموسا, بٹاٹا, پڑا, پتہ نہیں کیا کیا بنا دیا ہم نے, کیا کیا چیزیں ایجاد کر دی ہے. ناشتے کے نام پہ کیا کیا چیز بن گئی ہے. ہر انسان کا پیٹ, جو سائنس کہتی ہے, سائنس ڈاکٹر جو کہتے ہیں میکسیمم وہ 400 گرام کھا سکتا ہے. کتنا, 400 گرام. اس سے زیادہ کھا رہا ہے تو وہ اپنے پیٹ کو کمزور کر رہا ہے. یعنی ایک تھیلی ہے نا, جس کو 2 کلو اٹھانے کا وزن کی طاقت ہے, اس میں 2.5 کلو ڈالیں گے تو کیا ہو جائے گا, تھیلی لٹک جائے گی نا, ٹوٹ سکتی ہے نا. پیٹ کو اب بھر رہے, بیمار ہو رہے,
اور کھا پی کے مر رہے. پہلے لوگ بھوکے مرتے تھے, آج ہم کھا پی کے مرتے. پیٹ کی بیماری, ایسیڈیٹی, جلن, قبض, پائلز, پتہ نہیں کیا کیا بیماری ہو رہی ہے. کس وجہ سے ہو رہی ہے؟ کھانے کی بے ترتیبی سے ہو رہی ہے, بے ترتیبی سے. ایک صحابہ کے زمانے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کرنے کے بعد مدینے میں ایک یہودی طبیب آیا اور کئی دن رہا. لوگ اس کے پاس علاج کے لیے آئے نہیں تو بڑے غصے میں وہ جانے لگا. راستے میں ایک صحابی سے ملاقات ہوگی اور وہ غصہ دیکھ کے آپ نے پہچانے کہ کیا بات ہے, کیوں اتنے غصے سے جا رہے ہوں؟ کہا کہ میں یہودی ہوں, مجھ سے اتنا نفرت کرتے کہ کوئی علاج کرانے کے لیے آیا ہی نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ بات دراصل یہ کہ اب ناراض مت ہوں, الحمدللہ یہاں کوئی بڑی بیماری نہیں ہوتی ہے. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اصول دیا ہے. کیا اصول دیا ہے؟ کہ جب بھوک لگے تو کھانا کھاؤ, جب بھوک لگے تو کھانا کھاؤ, اور جب بھوک باقی رہ جائے, تھوڑی بھوک, تو کھانا چھوڑ دو. بھوک باقی رہ جائے تو کھانا چھوڑ دو. اس اصول پہ یہاں مسلمان عمل کرتے ہیں. اللہ کی کرم سے کوئی بڑی بیماری مسلمانوں کو نہیں ہو رہی ہے. ہم تو یعنی چکن پکوڑا تو مٹن پکوڑا تو یہ تو کٹلیس تو فلاں تو یوں کھائے جا رہے. اور پھر اپنی تمنا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت ولیمہ میں آپ لوگوں کو انٹری ملے. کم کھائیے. اب حضرت ہاتم اسم نے کیا کیا؟ روٹی کھا لی. اب وہ سب دیکھتے رہ گئے. میرے جیسے لوگ جو بیٹھے تھے وہ تو کھا ہی رہے تھے, مرغا بکرا کھا رہے تھے. ہاتم اسم روٹی چبا کے, ایک روٹی چبا کے اب خاموش بیٹھ گئے. دو بات اس کے گمان کے بالکل خلاف آئی. اب تیسری بات کی نوبت آئی کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں جو کہوں گا تو اس پہ عمل کر. اب وہ جب دستر اٹھے نا تو وہ مالدار کی دھڑکن تیز تھی کہ اب تیسری بات کیا ہوگی. آپ نے اس کو بلایا کہ ایک انگیٹھی لا, سگڑی لائی گئی. کہا کہ اس پہ آگ جلی. فرمایا کہ اس پہ توا رکھ دیا گیا. توا بالکل سرخ ہو گیا اور اس سے گرمی نکلنے لگی, ہیٹ نکلنے لگی. لوگ اس سے دور ہوئے. حاتم اسم رحمۃ اللہ علیہ اس توے کے قریب گئے, بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر توے پر آپ کھڑے ہو گئے اور آپ نے اعلان کیا, اے لوگوں گواہ رہو کہ آج میں نے کھانے میں ایک جو کی روٹی کھائی ہے. یہ کہہ کے آپ نیچے اترے اور آپ نے کہا آؤ تم سب بھی باری باری اس توے پہ کھڑو کہ آج کے کھانے کا حساب دے دو. لوگوں کی چیخ نکل گئی, توبہ توبہ لوگ کرنے لگے, آپ کے قدموں پہ آ گئے. وہ تو جو میزبان تھا اس نے قدم پکڑ لیے کہ حضور یہ فرمان واپس لیجئے, اللہ نے آپ کو کمال دیا ہے, آپ کی کرامت ہے, آپ اللہ کے ولی ہیں. اس توے پہ آپ کھڑے ہو گئے, ہم اگر اس پہ چڑھ جائیں تو جل جائیں گے, ہلاک ہو جائیں گے. حضور ہمارے اندر یہ ہمت نہیں. آپ نے انہیں جھجوڑا اور ارشاد فرمایا کہ آج ایک وقت کے کھانے کا حساب اس توے پہ کھڑے ہو کے تم نہیں دے سکتے تو قیامت کے دن تمہارے اندر کون سی کرامت آئے گی؟ جب یہ زمین تانبے کی ہوگی, سورج سوا نیچے پہ کھڑا ہوگا. اور پھر قرآن میں اللہ سورہ تکاثر میں ارشاد فرماتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, پھر تم سے اس دن اللہ تعالیٰ ایک ایک نعمتوں کا حساب لے گا, ایک ایک نعمتوں کے بارے میں پوچھے گا. اس دن تم کون سی طاقت لاؤ گے, کون سی ہمت لاؤ گے اور کیسے